السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پریے مترو، آج کے اس دھارمک سبھا میں میں آپ لوگوں کو ایمان کے ایک مہتو آدھار کتابوں پر ایمان کے وشے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سمست لوگوں سے انورودھ ہے کہ دھیان پوروک سنیں گے اور اسے اپنے بدھی میں بٹھا کر کے سمجھنے کی اور اس کی چاہت انوسار چلنے کی کوشش ایوم پریاس کریں گے۔ اللہ تعالی کا یہ بہت ہی بڑا دیا اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارا اور آپ کا جنم اپنی اپاسنا اور عبادت کے لیے کیا ہے، اور ہماری رہنمائی تتھا مارگ درشن کے لیے، ستیہ مارگ دکھانے کے لیے، ستیہ مارگ پر چلانے کے لیے، استیہ کو سمجھانے کے لیے بہت سارے سندیشٹا بھیجے اور بہت ساری پستکیں، دھارمک شاستر اور کتابیں اتاری، تاکہ ہم اور آپ اللہ کی اور سے اوتارت کی ہوئی کتاب اور پستک دوارا ستیہ مارگ کو دیکھ سکیں اور ستیہ کے انوسار جیون ویاتت کر سکیں۔ یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا دیا اور بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالی آسمان سے، آکاش سے کتابیں اوتارت نہ کرتا، کتابیں نازل نہ کرتا، تو ہم دھرم کی باتیں، دین کی باتیں کیسے پراپت کر سکتے تھے، کیسے حاصل کر سکتے تھے؟ تو کتابوں کا آسمان سے اتارنا یہ اللہ کا دیا اور اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے۔ اسی لیے کتابوں پر ایمان لانا، پستکوں پر وشواس کرنا، یہ ایمان کے آدھار میں سے ایک مہتو آدھار ہے۔ تو سنکھیپ میں آئیے ہم سنیں کہ کتابوں پر ایمان لانے کا ارتھ کیا ہے۔ جب بھی بولا جائے کتابوں پر ایمان لانا، پستکوں پر ایمان لانا، تو اس کا ارتھ یہ ہے کہ کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں، وہ پستک ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی رچناؤں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر کے اتارا ہے، مارگ درشک اور دیا بنا کر کے اتارا ہے، جن کے دوارا ایک منوش دنیا ایوं مہاپرلے کے دن سوبھاگ اور سعادت پراپت کر سکتا ہے۔ کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بطور رحمت اپنے نبیوں پر اتارا ہے، تاکہ اللہ کے داس، اللہ کے بندے ان کتابوں سے فائدہ اور لابھ اٹھا کر کے اللہ تعالی کی اچھا کو، اللہ کے مارگ کو اور سورگ کے مارگ کو جان سکیں اور سماجک روپ سے ایک سجن منوش، سداچاری بن کر کے اللہ کو پرسن کر سکیں اور ان چیزوں سے بھی اچھی طرح جانکار ہو جائیں جن کاریوں سے، جن چیزوں سے اللہ اپرسن اور ناراض ہوتا ہے۔
تو کتابوں سے مراد آسمانی کتابیں جو اللہ تعالی نے نبیوں اور رسولوں سندیشتاؤں پر اتارا اور اوتارت کیا ہے۔ کتابوں پر ایمان لانا، پستکوں پر، آسمانی پستکوں پر وشواس کرنا اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم 4 چیزوں پر ایمان نہ لائیں، وشواس نہ کریں۔ نمبر 1، اس بات پر ہمارا ایمان تتھا وشواس ہو کہ یہ ساری پستکیں، یہ ساری کتابیں اللہ تعالی کی اور سے اتاری گئی ہیں، اوتارت کی گئی ہے، اور اللہ تعالی کی اور سے ان کا اوتارت ہونا سچ اور برحق ہے۔ ہمارا ایمان ہو، ہمارا وشواس ہو کہ یہ کتابیں اللہ کی اور سے اوتارت کی گئی ہیں، اللہ کے اور سے ان کا اوتارت ہونا سچ ہے اور برحق ہے۔ نمبر 2، جن پستکوں تتھا کتابوں کا ہمیں نام معلوم ہے ان پر نام کے ساتھ وشواس کرنا، ایمان لانا، اور جن کا ہمیں نام نہیں معلوم ہے سنکھیپ میں من جملہ طور پر ان پر ایمان لانا کہ جو بھی کتاب، پستک اللہ تعالی نے اوتارت کیا ہے، اتارا ہے، چاہے ان کا ہمیں نام معلوم ہو یا ہمیں نام معلوم نہ ہو، ہم اللہ کی اور سے اوتارت کی ہوئی تمام آسمانی کتابوں پر وشواس رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی اور سے اوتارت کی گئی ہیں۔ کچھ پستکیں، کچھ کتابیں، کچھ دھرم شاستر ایسے ہیں جن کا نام ہمیں معلوم ہے۔ اداہرن سوروپ توریت ہے۔ یہ توریت جناب موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ دوسری کتاب زبور ہے جو داؤد علیہ السلام پر اوتارت کی گئی۔ تیسری کتاب انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اوتارت کی گئی، اور چوتھی کتاب جو انتم کتاب ہے، انتم پستک ہے، انتم سندیشتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اوتارت کی گئی، قرآن مجید۔ تو ان 4 کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور اسی طرح صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ جو صحیفے کے روپ میں اتارے گئے۔ تو جن کتابوں کا، جن پستکوں کا نام ہمیں معلوم ہے، نام کے ساتھ ان پر ایمان اور وشواس کرنا، اور جن کا نام نہیں معلوم ہے من جملہ طور پر ایمان رکھنا، اس بات پر وشواس رکھنا کہ جو بھی اللہ نے پستک اتاری ہے اپنی داسیوں کے لیے، ان منشیوں کے مارگدرشن کے لیے، وہ سب اللہ کی اور سے اوتارت کی گئی ہے۔ تیسری چیز جس پر وشواس کرنا کتابوں کے وشے میں ضروری ہے، ان پستکوں میں، ان کتابوں میں صحیح سوچناؤں کی پشٹی کرنا، ستیہ سوچناؤں کی پشٹی کرنا، صحیح خبروں کی تصدیق کرنا۔ اداہرن سوروپ قرآن پاک کی سوچناؤں تتھا خبروں، اور ان سے پہلے، قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان خبروں کی تصدیق کرنا جن میں کسی پرکار کا پرورتن نہیں ہوا ہے۔ قرآن پاک کی پشٹی کرنا، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو کچھ سوچنا یا سندیش دیا ہے ان کی پشٹی اور تصدیق کرنا، اور قرآن پاک سے پہلے جتنی پستکیں آئیں، چاہے تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، ان میں جو اللہ نے سوچنا دی ہے اس کی پشٹی کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کسی پرکار کا پرورتن اور تحریف نہ ہوا ہو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے قرآن دوارا اس سے پہلے جتنی کتابیں تھیں سب کے آدیشوں کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ ان کتابوں کے ان آدیشوں پر وشواس رکھنا جسے اللہ تعالیٰ نے منسوخ اور کینسل نہیں کیا ہے۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں جو آدیش ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دوارا
کینسل یا منسوخ نہیں کیا، اس پر ایمان لانا اور اس سے راضی رہنا، اسے تسلیم کرنا، چاہے اس میں کیا حکمت ہے اس کا ہمیں گیان ہو یا گیان نہ ہو۔ قرآن مجید انہیں اپنے پہلے ساری کتابوں پر حاکم ہے، اس لیے پچھلی کتابوں کے کسی حکم پر چلنا اچت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سوائے ان کے جو صحیح ہے اور قرآن مجید نے اس کی پشٹی کی ہے اور قرآن مجید میں اس کا اقرار کیا گیا ہے۔ ان 4 چیزوں پر بھی ایمان رکھنا آوشک اور ضروری ہے۔ جب ان 4 چیزوں پر ہمارا ایمان اور وشواس ہوگا تو کتابوں پر ہمارا ایمان لانا صحیح ہوگا، جو کہ ایمان کے آدھار میں سے ایک آدھار ہے۔ پیارے متروں اور میرے ساتھیوں، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے لابھ کیا ہیں؟ نسندہ آسمانی کتابوں پر وشواس کرنا یہ لابھکاری ہے، لابھدایک ہے۔ آسمانی کتابوں پر وشواس کرنے اور ایمان لانے کے بہت انیک اسنکھ لابھ ہیں۔ ہم اس سبھا میں کچھ لابھ بتلا رہے ہیں کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے لابھ کیا کیا ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیں۔ نمبر 1، اللہ کتابوں پر ایمان لانے سے ہمیں اس بات کا گیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر، اپنے داسیوں پر بہت ہی دیالو ہے، بہت ہی مہربان ہے، اور اللہ تعالی کو اپنے بندوں کا دھیان تتھا خیال ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے ان کے مارگدرشن کے لیے، مارگدرشن کے طور پر، مارگدرشن کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کتابیں اتاری، تاکہ اللہ کا بندہ انہیں پڑھ کے سمجھ کر کے پت بھرش نہ ہونے پائے اور ست مارگ پر چلتا رہے۔ تو یہ اللہ کی دیا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، کیونکہ یہ کتابیں ہدایت کا سامان ہے، رہنمائی کا سامان ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، کتابوں پر ایمان لانے سے ہمیں اس بات کا پکا علم، سچا علم، ستیہ گیان ہوتا ہے کہ دھرم بنانے کا ادھکار ماتر اللہ کو ہے۔ دھرم کی ودھی، دھرم کے نیم، شریعت سازی کا اختیار، ادھکار ماتر اللہ کو ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہی اکیلا اپنی رچناؤں کے بارے میں، اپنے بندوں کے بارے میں سمپورن گیان اور مکمل علم رکھتا ہے۔ شریعت سازی کا اللہ کے اترکت کسی کو اختیار نہیں۔ دھرم بنانے کا، دھرم کے نیم، اصول و ضابطے اور ودھی بنانے کے لیے کسی بھی رچنا کو، کسی بھی مخلوق کو کوئی ادھکار نہیں ہے۔ شریعت سازی کا حق، دھرم بنانے کا ادھکار ماتر کیول اللہ تعالی کو ہے، کیونکہ وہ اپنے رچناؤں کے بارے میں، منشیوں کے بارے میں، پرشوں کے بارے میں، مہیلاؤں کے بارے میں اور اس سنسار کی ان دوسری رچناؤں کے بارے میں کیا مناسب ہے، کیا اچت ہے، کس وقت اچت ہے، کس وقت مناسب ہے، اللہ کے اترکت کسی کو اس کا گیان نہیں ہے۔ تو کتابوں پر ایمان لانے سے، کتاب پستکوں پر وشواس کرنے سے اس بات کی جانکاری ہمیں ہوتی ہے کہ شریعت سازی، دھرم بنانے کا ادھکار کیول اللہ تعالی کو ہے، اور اللہ نے جو دھرم بنایا ہے وہ سارے منشیوں کے لیے بہت ہی اچت اور مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شبھ قرآن کی آیت نمبر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کے اندر
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے پرتیک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک مارگ استھاپت کر دیا ہے، مقرر کر دیا، فکس کر دیا ہے سارے لوگوں کے لیے۔ پستکوں پر وشواس کرنے یا کتابوں پر ایمان لانے کا تیسرا لابھ یہ ہے کہ جب ہمیں اس بات کا گیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مارگدرشن کے لیے پستک اتارا ہے اور دھرم بنانے کا ادھکار ماتر اللہ کو ہے، اور اللہ نے ہمیں ستیہ دکھانے کے لیے اسد سے دور رکھنے کے لیے پستکیں اتاری ہیں، جن کے میں ادھین کر کے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے ہم اپنے جیون کا ادیش، اپنے زندگی کا مقصد جان کر کے اللہ کی اچھا انوسار اللہ کو پسند کر سکتے ہیں، اللہ کی چاہت کے مطابق اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی دیا، بہت بڑے کرم اور احسان اور بہت بڑی نعمت کا احساس ہوگا۔ تو اس نعمت کے احساس میں، اس دیا کے احساس میں ہم اللہ کا آبھار کریں گے، اللہ کے آبھاری ہوں گے، اس نعمت کے بدولت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے۔ تو یہ پستکوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے کچھ فائدے ہوئے۔ میرے متروں ایوं سجن ساتھیوں، ہم نے سنا کہ کتابوں پر ایمان لانے کا ارتھ کیا ہے، کتابوں پر ایمان ہمارا کب صحیح ہوگا۔ یہ بتایا گیا کہ کتابوں پر ایمان لانا اس وقت ہمارا صحیح ہوگا جب 4 چیزوں پر ہمارا ایمان تتھا وشواس ہو۔ اور کتابوں پر ایمان لانے کا فائدہ اور لابھ کیا ہوگا، کچھ فائدے بتلائے گئے۔ اب ہم انت میں کتابوں کے تعلق سے، پستکوں کے سمبند میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منشیوں کو ستیہ مارگ دکھانے کے لیے تورات اتارا، انجیل اتارا، زبور اتارا، اور انت میں قرآن اتارا، شبھ قرآن جو عربی بھاشا میں ہے۔ تورات میں پرورتن کیا گیا، لوگوں نے پرورتن کیا، انجیل میں پرورتن کیا، ہیر پھیر اور تحریف کیا، زبور میں پرورتن ہوا، لیکن انتم پستک، انتم کتاب شبھ قرآن جو انتم سندیشتا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے اندر اوتارت کی گئی، اتاری گئی، اس میں کسی پرکار کا نہ کوئی پرورتن ہیر پھیر ہوا ہے، اور نہ ہی مہاپرلے کے دن تک اس میں کسی طرح کی تحریف یا تبدیل، ہیر پھیر یا پرورتن ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم شبھ قرآن جس روپ میں، جن شبدوں کے ساتھ اوتارت ہوا ہے، ویسے کے ویسے آج بھی وہ موجود ہے اور قیامت پرلے کے دن تک وہ موجود رہے گا۔ قرآن یہ انمٹ ہے، قرآن کی آیتیں، قرآن کے گرنتھ یہ انمٹ ہے۔ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، قرآن یہ رچنا نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا وچن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ انمٹ ہے، کیونکہ رب انمٹ ہے، پرتپالک اللہ یہ انمٹ ہے، سدیو سے ہے، سدیو رہے گا۔ اسی پرکار قرآن سدیو رہے گا، یہ مٹنے والا نہیں، یہ مخلوق نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس کاغذ پر قرآن لکھا گیا وہ مخلوق ہے، رچنا ہے، جس سیاہی سے لکھا گیا وہ، لیکن جو کلام ہے، ادارت سوروپ الحمدللہ رب العالمین، جو اس میں حرف ہے، یہ جو یہ کلام ہے یہ انمٹ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مٹنے والا نہیں۔ دوسری چیز، قرآن میں کوئی کبھی بھی پرورتن نہیں کر سکتا، ہیر پھیر نہیں کر سکتا، یہ عربی بھاشا میں اترا ہے، اور اگر کوئی بھی منوش، سنسار کا کوئی بھی منوش اگر اس کی ایک بندی، ایک اچھر، ایک ماترا چینج کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس بات پر ہمارا وشواس ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، انتم کتاب، آخری کتاب قرآن مجید ہی سارے منشیوں کے لیے مارگ درشن کا
मार्गदर्शक है, यह हिदायत का सामान है। कोई भी मनुष्य हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी मनुष्य कहीं का भी हो, जो भी चाहे इस कुरान से सत्य मार्ग प्राप्त कर सकता है, सत्य की खोज कर सकता है। और इस बात का चैलेंज भी दिया जा सकता है कि अगर कोई मनुष्य अरबी भाषा को सीखकर उसके सारे ग्रामरों के साथ अरबी भाषा को सीखकर अरबी में कुरान के समझने की अपने अंदर शक्ति और सलाहियत पैदा कर ली और समझने की कोशिश किया, तो उसे रहनुमाई, हिदायत मिल जाएगी। तीसरी बात कुरान के ताल्लुक से मैं कुरान के संबंध में कहना चाहता हूं कि कुरान वो शुभ पुस्तक है जिसकी तिलावत से अल्लाह ताला बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है, और एक एक अक्षर की तिलावत पर 10-10 नेकियां और उससे ज्यादा देता है। तो कुरान की तिलावत करनी चाहिए, प्रतिदिन उसकी तिलावत होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसे कुरान के समझने की कोशिश करनी चाहिए और कुरान के अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए। कुरान की शिक्षाओं को, कुरान की तालीम को हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। प्रिय मित्रों, समय समाप्त हो रहा है। अंत में कुरान के ताल्लुक से बस इतनी बात कहूंगा कि दुनिया का कोई भी मनुष्य, कोई भी हाकिम, कोई भी बादशाह अपने अंदर, अपने घर के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने स्टेट के अंदर अगर भलाई ही भलाई चाहता है, शुभेच्छा ही शुभेच्छा चाहता है, शुभेच्छुक है वो, तो कुरान को पढ़े, अध्ययन करे, उस पर विश्वास करे, ईमान लाए, उसके अनुसार स्वयं जीवन बिताए और लोगों को इस बात का आवाहन दे कि कुरान के अनुसार जीवन बिताए। भ्रष्टाचार, अत्याचार, गैंगरेप, सूद, रिश्वत, बियाज, जुल्म ज्यादती और हैवानियत, दरिंदगी, ये समाप्त हो जाएगी। मनुष्यता और इंसानियत पैदा होगी और ये दुनिया के सारे लोग उस हिसाब से रहने लगेंगे जिस तरह वो चाहते हैं, शांति और सलामती। अंत में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐ अल्लाह, तो हमें आसमानी किताबों पर ईमान रखने की तौफीक अता फरमा और उसके अंदर जो सूचनाएं सत्य हैं उनके हिसाब से हमें चलने की तौफीक अता फरमा और कुरान, इस बात पर हमें विश्वास रखने की तौफीक अता फरमा कि कुरान ये अंतिम किताब है, इससे पहले जितनी किताबें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं और कुरान के अधिकार को हमें समझने और अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।